الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاء وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلى الله عليه وسلم. موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا پہلا سورہ حمد، یہ موجودہ ترتیب میں کیوں کہہ دیتا ہوں؟ یہ اس بنا پر میں موجودہ ترتیب کہہ دیتا ہوں کہ ہماری نزدیک قرآن مجید کے الفاظ میں، اس کی آیات میں ایک حرف کی کمی اور زیادتی نہیں ہے. بس جو اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا اور جو رسول نے دنیا تک پہنچایا وہ یہی قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. لیکن سوروں کی ترتیب وہ نہیں رہی ہے جو نزول کی ترتیب تھی. سوروں میں ترتیب بدل گئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر ہے مکے میں رسول 13 برس پہلے رہے ہیں، مدینے میں بعد میں رہے ہیں. مکی سوروں کو پہلے ہونا چاہیے، مدنی سوروں کو بعد میں ہونا چاہیے. لیکن موجودہ ترتیب آپ دیکھ لیں کہ مکی سورے بعد میں ہیں، مدنی سورے پہلے ہیں. تو خود مدنی سوروں کا پہلے ہونا، مکی سوروں کا بعد میں ہونا، یہ اس کی دلیل ہے کہ سوروں کی ترتیب وہ قائم نہیں رہی اس طرح سے سورے اترے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ قرآن تھے وہی نے کہا دوسرے اور افراد کے، ان میں اور اس میں قرآن میں فرق کیا تھا؟ یہی سوروں کی ترتیب کا فرق. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن وہی ہے تو یہ علی نے اپنا قرآن الگ سے پیش کیوں کیا؟ اور پھر جب لوگوں نے نہیں مانا تو واپس کو لے گئے. تو کچھ تو الگ تھا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پیش کردہ قرآن اسی ترتیب سے سوروں کے لحاظ سے تھا جیسے سورے نازل ہوئے. اور دوسری بات یہ تھی جو رد کرنے کا سبب بنی کہ امیر المومنین نے آیات کی تفسیر نزولی، یعنی وہ تفسیر جو رسول نے بیان فرمائی تھی اور وہ تفسیر جو امیر المومنین تک رسول کے ذریعے اور رسول تک جبریل کے ذریعے پہنچی تھی، آیات کے ذیل میں جو تفسیر بھی لکھ دی اور اس میں بہت سے پور کھلتے تھے، لہذا اس کو منظور نہیں کیا ہے. ورنہ جہاں تک قرآن کی حد تک ہے وہ پورا قرآن وہی ہے جو رسول پر نازل ہوا اور جس کو رسول نے امت تک پہنچایا تھا. تحریف کی بحث بہت اہم بحث ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی روشنی حاصل کرنا چاہیں تو جواز سے لوگ کے نام سے کتاب چھپی ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جو منظور نعمانی صاحب وغیرہ کی، جو انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک زہر پھیلانا چاہا تھا، اس کی رد میں لکھی گئی ہے. اور اس میں یہ خاص طور کے اوپر یہ تحریف کی بحث قابل غور اس لیے ہے
کہ اس میں وہ آیت اللہ خوئی نے جو بحث فرمائی ہے ہمارے اس وقت عالم، اس کو نقل کر دیا گیا ان کی تفسیر کی کتاب سے. لہذا اس سے بڑھ کر مستند کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے جو عالم دوران کی طرف سے پیش کی گئی. سوال ہے کیا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلا سورہ ہم، ورنہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلا سورہ تو سورہ اقرا. سب سے پہلا سورہ جناب رسالت مآب پر نازل ہوا ہے وہ سورہ اقرا. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلا سورہ اقرا، یہیں سے ابتدا ہوئی ہے بڑی، یہیں سے غار حرا میں جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے وہ سورہ اقرا سے. لہذا نزول کے اعتبار سے وہ پہلا سورہ اقرا ہے، لیکن موجودہ ترتیب کے لحاظ سے جو پہلا سورہ قرآن میں یعنی سورہ ہم، اس کی میں تلاوت کر رہا ہوں اور اسی کے سلسلے میں آج کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے 3 4 سال 5 سال پہلے بھی میں نے سورہ ہم کو انہوں نے بیان قرار دیا تھا. میں نے اس دفعہ بھی میرا بیان کشنا رہ گیا تھا، محدود رہ گیا تو نہیں بیان کر سکا. میں نے ساتھ پہنچا سکا کی اسی سورے کی ابتدا کر کے بیان کروں، مگر آپ جانتے ہیں کہ ابھی صرف میں الحمدللہ ہی تک پہنچا. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. یہ بھی پہلی آیت ہے سورہ ہم، اور ہر سورے سوائے ایک سورے کے ہر سورے کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد سورہ ہم کے لحاظ سے یعنی خصوصی آیت سورہ ہم کی، یہ تو مسترد آیت ہو گئی. جو پہلی خصوصی آیت ہے سورہ ہم کی وہ الحمدللہ رب العالمین. تمام ہم، تمام تعریف، تمام ستائش، تمام مدح اس اللہ کی ہے جو عالموں کا پالنے والا، جو رب عالمین. ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمانیت و رحیمیت الہی کا اعلان کیا گیا. پھر سورہ ہم کے ذیل میں پھر ارشاد ہوتا ہے الرحمن الرحیم. وہ رب عالمین، وہ عالموں کا پالنے والا جو رحمان بھی ہے، ہر شے پر رحم کرتا ہے. اس کے رحم کا مظاہرہ کائنات کے ذرے ذرے میں معلوم کر سکتے ہو. اس کا دامن رحمت عام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس کا فیض، اس کا انعام، اس کی طرف سے تفضل عام تو ہے ہی، لیکن جو اس کی بارگاہ میں سر جھکا گئی، جو اس کی ربوبیت اور الوہیت کے سامنے سر اطاعت ہم کر دیں، جب ماننے والوں کے ساتھ بھی رہیں تو ظاہر کے ماننے والوں کے لیے تو رحمتیں اور بھوٹ آتی ہیں. اور یہ رحمتیں وہ ہیں جو قائم و دائم ہیں، جو یہاں بھی ہیں، برزخ میں بھی ہیں
یوم حساب بھی ہے، حساب و کتاب کے بعد بھی جزا اور سلسلہ کے سلسلے میں یہ رحمتیں باقی رہیں گی، تو وہ رحمتیں جن کا سلسلہ مومنین کے لیے یہاں کے شروع ہو کر وہاں تک قائم رہتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے رحیم سے۔ رحمان بھی ہے، اس کی رحمت بہت ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت باقی رہنے والی بھی ہے۔ عام رحمت رحمان، باقی رہنے والی رحمت رحیم۔ مالک یوم الدین، وہ رحمان رحیم ہی حقیقی معنوں میں یوم جزا کا مالک ہے، وہی مالک یوم جزا ہے۔ اس دن معلوم ہوگا کہ حقیقی مالک کون ہے، اس دن پتا چلے گا کہ مالکیت کے دعویٰ کرنے والے کدھر ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا الحمدللہ، ہر حمد، ہر تعریف، ہر ستائش اللہ کے لیے، جس کی زبان پر جب بھی جس چیز کی بھی اور جس شخص کی بھی تعریف آئے، وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی، کیونکہ ہر صنعت کی تعریف ثانی کی تعریف ہوتی ہے، ہر اثر کی تعریف مؤثر کی تعریف ہوتی ہے، ہر تخلیق کی تعریف خالق کی تعریف ہوتی ہے، چونکہ پوری کائنات صنعت الہی ہے، چونکہ پوری کائنات آثار ربوبیت سے پر ہے، چونکہ پوری کائنات اسی کی پیدا کردہ ہے، لہذا اس کائنات میں جب بھی جس چیز کی بھی جو بھی تعریف کرے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف۔ کل میں نے اس شبہ کو دور کیا تھا کہ کوئی کہے کہ جب صنعت پلٹ جاتی ہے ثانی کی طرف، تخلیق پلٹ جاتی ہے خالق کی طرف، میں نے اچھے شعر کہے، آپ نے کہا سبحان اللہ کیا کہنا، اور میں کوئی نامہ اردو کے بہت شعر پڑھ گیا، آپ مسکرا کے مجھے کو دیکھ لیں گے، ارے صاحب جب پڑھنا نہیں آتے تو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کہنا نہیں آتا تو نام شاعروں میں لکھوانے کا آپ کو کس ڈاکٹر نے لکھ دیا؟ ہر ایک مجھے کا اعتراض کر رہا، کیوں کہا غلط تو شعر ہے، مجھ سے کیا مطلب، لیکن چونکہ غلطی آپ کی ہے لہذا شعر کی طرف نسبت نہیں آپ کی طرف، تو اس بنا پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب سب اللہ کی تخلیق ہے تو یہاں کی اچھائیاں اور اللہ کی اچھائیاں، تو یہاں کی برائیاں بھی معاذ اللہ کی برائیاں، پھر اسی کی مذمت ہو۔ میں پوچھتا ہوں یہ برائیاں کہاں ہیں؟ کیا نظام کائنات میں کوئی نقص ہے؟ کیا یہ نظم کائنات جو اللہ نے قائم کیا ہے اس سے بہتر کوئی نظم ہو سکتا تھا؟ تو یہاں تو آ کر بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے علماء یہاں پر آ کر قلم رکھ دیں، اس سے بہتر نظم قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا جس طرح کائنات کا نظم قائم کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہاں برائی کیا ہے؟ شاید کوئی کہے سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ اللہ میاں نے اگر بھیجا تھا تو بھی بلا چاہیے، یا بھیجا ہی نہ ہوتا یا بلایا ہی نہ ہوتا۔ سب سے بڑی مصیبت تو موت ہی ہوتی ہے، موت سے بڑھ کے تو کوئی مصیبت نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ موت برائی ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟
جتنے اب تک آئے سب رہتے، یہ خالی آپ ہی تھوڑی، دیکھو جتنے آدم سے آئے ہیں اب تک سب رہتے، آتے اور چلے جاتے تب تو فریاد ہو رہی ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر جتنے آئے ہیں وہ سب گئے ہی نہ ہوتے، سب اب تک ڈٹے ہوئے ہوتے، تو آپ بتائیے کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ بھی رہتی؟ بس خالی اسی ایمانداروں کی مجلس کی طرح جھکے ہوئے رہتے ہو، تو کیا واقعی یہ زندگی ہوتی؟ کیا واقعی یہ انسان کے لیے راحت و آرام کی بنیاد ہوتی؟ قدرت نے کہا آؤ، جو اپنے نفس میں کمالات پیدا کر سکتے ہو پیدا کرو، جو یہاں سے حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، اور وہ حاصل کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب تمہارے لیے وہ عظیم کائنات رکھی ہے کہ جہاں کہیں کی گنجائش ہی نہ ہوگی، جہاں وہ رکھی ہوگی۔ ارے صاحب سب کچھ تو پیدا کر، یہ سانپ کو پیدا کر، یہ سانپ کو پیدا کر، زہریلا جانور جس کے کاٹ لیا جناب وہ تو اب رہا ہے، کیا ضرورت؟ نہ پیدا کرتا تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ سانپ جس زمین میں جس جگہ رہتا ہے یہ اس میں سمیت اور زہر خود اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ زمین کے مسموم اجزاء کو اپنے جسم میں جذب کر لیتا ہے، خود بن جاتا ہے زہریلا، مگر زمین کو زہر سے پار کر دیتا ہے۔ تو اس کو پیدا کیا کسی مصلحت سے۔ آپ کہیں یہ نجس جانور، فضلہ خور، گندے، ان کی تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں عرض کروں گا کہ آپ کے یہاں لکھنؤ میں یہ محکمہ صفائی کی کیا ضرورت ہے کہ جو گندگیوں کو صاف کرتے رہیں، جو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ اسی لیے تو گندگیاں پھیلے نہیں، اسی لیے تو گندگی سے بیماری پیدا نہ ہو۔ قدرت نے ایسے جانور پیدا کر دیے جن کی غذا ہی گندگی قرار دے دی تاکہ اس کے ذریعے سے محکمہ صفائی قدرت کا کام کرتا رہے اور گندگیاں کہاں کرتے ہیں۔ باہر صورت اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو نظم قدرت نے قائم کر دیا اس سے بہتر کوئی نظم ہو ہی نہیں سکتا، تو اب اعتراض اس کی تکلیف پر تو ہو نہیں سکتا۔ برائیاں جو ہے وہ میں نے، یہ چوری میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، ظلم میں کرتا ہوں، تو ہم میں مجھے میں پہلے بیان کر چکا کہ اس بنا پر میری برائیاں بھی، کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی زبان جو اللہ نے دی تھی اسی سے جھوٹ بولا، وہی ہاتھ جو اللہ نے دیا تھا اسی سے ظلم کیا، تو اب یہ برائیاں بھی اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس کو میں نے کل عرض کیا کہ اصل میں تخلیق میں مقصد دیکھا جاتا ہے۔ چھری بنائی تھی اس لیے کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں، اور میں چھری لے جا کے کسی کے پیٹ میں اتار دوں تو چھری بنانے والا نہیں پکڑا جائے۔ بندوق آپ نے اس لیے آپ کو دی گئی تھی کہ حفاظت کریں، آپ کسی کے گولی مار دیں تو بندوق بیچنے والا نہیں پکڑا جائے، اس لیے کہ استعمال غلط آپ نے کیا ہے۔ مجرم وہ ہوگا جو غلط استعمال کرے۔ اگر اللہ نے اعضاء و جوارح غلط استعمال کے لیے دیے ہوتے تو اللہ کا الزام آتا جب اس نے یہ اعضاء و جوارح اس لیے دیے کہ اگر یہ نہ ہو تو تمہاری زندگی ناقص رہ جائے گی۔ کیا آنکھوں کے بغیر ہر
طرح ٹھوکرے کھاتے نہ پھرتے؟ کیا قوت سماعت نہ ہوتی تو علوم میں ترقی ہوتی جو آج ہوئی ہے؟ کیا پیر نہ ہوتے تو لوتھڑا بنے ایک جگہ پڑے نہ رہتے؟ کیا ہاتھ نہ ہوتے تو غذا کو دہن تک پہنچا سکتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے آزاد دیے انہوں نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی تو مصلحت کے لیے دیا تھا، غلط استعمال میں نے کیا، تعریف دینے والے کی ہوگی، مذمت غلط استعمال کرنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر ہم ہر ستائش ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا الحم ہر ہم۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ الحم ہر ہم، کسی کی زبان سے کسی کی بھی حمد آئے تو اللہ کی ہم، تب اللہ کی ہم کیسی کسی اور کی ہم آ سکتی ہے اللہ کے مقابلے پر؟ ارے چپ ہے وہ بھی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ خود وجود میں جو کمال پایا جاتا ہے وہ بھی تو اسی کی طرف پلٹتا ہے، تو ہر تعریف اس کی، تو سب سے بڑی تعریف اللہ کے لیے۔ توجہ فرمائیں، تو اللہ کا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہی جس کے لیے بہت تعریفیں، مگر یہاں پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے اپنا نام رکھا محمود۔ محمود کون؟ جس کی تعریف کی جائے، اور اپنے حبیب کا نام رکھا محمد۔ محمد کون؟ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ اے میرے مالک، تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد، تیرے حبیب کا نام ہونا چاہیے تھا محمود، مگر یہاں معاملہ الٹا ہوا، اپنا نام رکھتا ہے محمود، اپنے حبیب کا نام رکھتا ہے محمد۔ شاید آپ کہیں کہ اس نے کہاں رکھا؟ جناب عبداللہ نے رکھا، یا جناب عبداللہ مثلا اس وقت موجود نہیں تھے، بطن مادر میں تھے، جناب رسالت مآب جب وفات ہو گئی تھی تو جناب ابو طالب نے رکھا تھا، جناب عبد المطلب نے رکھا تھا، کہ اللہ نے کہاں سے رکھ دیا؟ میں کہوں گا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نام رکھا۔ تو اس کی ایک دلیل سن لیجیے، چاہے وہ الہام کے ذریعے سے، الہام نہ کہیے گا کہ صرف نبی اور معصوم کو ہوتا ہے، اگر موسیٰ کو وحی ہو سکتی تھی، جو نبی نہیں ہے، جو رسول نہیں ہے، تو عبد المطلب اور ابو طالب کو بھی الہام ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں میں میرے نبی کا نام محمد رکھو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ہر باپ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کا بہترین نام رکھے، خود سمجھ میں نہیں آتا جناب سے نام رکھوائیں گے تو قرآن سے نکال کے بہت اچھا نام ہو، کسی شاعر سے نام رکھوائیں گے، ایسا کو ڈھونڈ کے بتا دیں گے کون نام اچھا۔ تو ہر ماں باپ کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کا نام بہترین رکھا جائے۔ میں تمام دنیا عرب سے پوچھتا ہوں کہ لغت عرب میں ڈھونڈ کر بتا، محمد سے بہتر کوئی نام ہو سکتا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے، معنوں کے اعتبار سے، سننے میں بھلا لگنے کے اعتبار سے کوئی نام محمد سے بہتر ہو سکتا ہے؟
یا رب بن قحطان جس سے ابتداء عربیت ہے، اس وقت سے لے کر جناب رسالت ناز کی ولادت تک ہزاروں برس گزرے، اور ان ہزاروں برس میں کروڑوں بچے پیدا ہوئے، اور ہر باپ کے دل کی تمنا کے بہتر سے بہتر نام رکھوں۔ ذرا سوچے اور غور کریں کہ ابو جہل مل گیا نا، ابو لہب مل گیا نا، ابو سفیان مل گیا نا، اور کسی کی نظر نہ گئی تو محمد، جس سے نہ بہتر کوئی نام ہو سکتا ہے لفظ کے اعتبار سے، نہ معنوں کے اعتبار سے، نہ تلفظ کے اعتبار سے۔ یہ خود بتاتا ہے کہ کوئی اس نام کے گرد محاصرہ کیے ہوئے عبادت کیے ہوئے ہے کہ جب تک حقدار آ نہ جائے دوسرا استعمال۔ میرے حبیب کا نام ہو جائے تو دنیا رکھے، پھر لاکھوں اس نام کے ملیں گے، مگر جب تک یہ نام جس کے لیے چھپا رکھا ہوا آ نہ جائے اس وقت تک کسی کی نظر جان ہی نہ پائے۔ اب سوال ہوتا ہے مالک اپنا نام تم نے محمود کیوں قرار دیا، حبیب کا نام تم نے محمد کیوں رکھا؟ تیری ہم کے مقابلے میں رسول کی تعریف ظاہر بندے ہیں، لاکھ بلند صحیح، مگر بندے ہی تو ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ بعدد خدا بزرگ، اللہ کے بعد سب سے بڑے، مگر ظاہر ہے کہ اللہ تو اعظم و اکبر ہے۔ تو تیرا نام ہوتا محمد، تیرے بندے کا نام ہوتا محمود، مگر یہ نام الٹ کیوں گیا؟ اور میں اس کے لیے وہی مثال جس سے پہلے پیش کر چکا ہوں تعریف کے سلسلے میں، جہاں میں نے کہا تھا کہ صنعت کی تعریف سانے کی تعریف ہوتی ہے، اسی مثال کو پیش کرتا ہوں کہ ایک مشاعرے میں مقاصدے میں آپ تشریف لے گئے اور شاعر صاحب قصیدہ یا اپنی غزل اور نظم پڑھ رہے ہیں، اور ہر شعر کی داد مل رہی ہے، ہر شعر پر لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، مجمع کھڑا ہوا جاتا ہے، اور وہ جب داد ملتی ہے تو وہ آداب شکریہ عزت افزائی بس ختم، ایک سلام پر ہر تعریف کو ٹال لیں کہ اتنے میں نظر پڑی تو ایک گوشے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے آدمی بزرگ، انہوں نے کہا بیٹا یہ مصرع اچھا ہو گیا، نہ واہ واہ ہے، نہ سبحان اللہ ہے، نہ کھڑے ہوئے، نہ اور کچھ، یہ مصرع اچھا ہو گیا، بس ادھر انہوں نے اتنا کہا اور ادھر وہ مڑ گئے۔ اب جھک جھک کے تسلیمیں کر رہے ہیں، حضور ہی کے قدموں کا فیض ہے، حضور ہی کا طفیل ہے، میں کس قابل ہوں، سرکار ہی نے تو مجھے عزت دی ہے۔ یہ فرق کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے مجمع عام لوگ کر رہے تھے مذہب، اور اب استاد فن نے کی، تو جیسا مزہ کرنے والا ہوتا ہے ویسی ہی تعریف کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ کی حمد پوری کائنات نے کی، مگر یہ مخلوق کی ہم کی خالق کے لیے، اور محبوب کی حمد خود حبیب نے کر دی۔ جب اللہ مدح کر دے اپنے پیارے پیغمبر کی تو تخلیق کی مخلوق کی مدح دب جائے گی، خالق کی مدح بلند ہو جائے گی۔ دنیا جس کی مدح کرے وہ محمود ہوگا، اور اللہ جس کی مدح کرے وہ محمد ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ذہن ہے، یعنی دوسرے فرقے والے تو اپنے رہنماؤں کو اتنا اونچا کیے دے رہے ہیں کہ انسان سے اور آدمی سے اور بڑا
اس آپ اللہ کا اوتار تھے اور نام کیا تھے اور یہ تھے اور اللہ کے دل اور اللہ کہتے تم کیسے، یہ تو میرا نبی عام انبیاء کا ایسا نہیں، ہر نبی کو آواز دی جا رہی ہے نام لے کر پکارا جا رہا ہے، لیکن جب مسجد نبی کو نام لے کر نہ پکارنا، عہدے کے ساتھ پکارنا، تم سے بعد میں عمل کرنے کو کہا، قدرت نے خود عمل کر کے پہلے دکھا توجہ فرمائیں، وہ بھی ادھر کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے سوال کیا، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں، کبھی مذہبی بات کبھی اور بات سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ کے رسول تمام انبیاء سے افضل سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب سے افضل، لیکن لقب جو آپ لوگ رسول کا کہتے ہیں وہ بھی قرآن بھر میں موجود نہیں۔ آپ کہتے ہیں رسول کا لقب ہے حبیب اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے۔ جو لقب مسلمان کہتے ہیں خود اپنے نبی کا وہ قرآن ہی میں نہیں ملتا۔ گزشتہ انبیاء کے سب کے القاب کا ذکر ہے، جناب ابراہیم خلیل ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ جناب موسیٰ کلیم ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ ہر نبی کے لقب کا ذکر اور رسول کا لقب ہے حبیب اللہ، اور کہیں ذکر نہیں، تو یہ کیا ہے؟ رسول ہی کے اس لقب کا جو خود مسلمان کہتے ہیں قرآن ہی میں ذکر ہے۔ اور واقعی جب دیکھا میں نے تو نہ حبیب کی لفظ نہیں ہے، نہ حبیب سے جو مشتق ہو گئی لفظ وہ نہیں۔ میرا جو اس وقت میرے ذہن میں جواب آیا وہ کرتا ہوں، اور یہ میرا جواب نہیں ہے، قدرت کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی میری مدد کرے گا تو میں اس کی مدد کروں۔ تو بھائی صورت میں نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک کہا آپ نے، رسول کے لیے یہ لقب کہیں استعمال نہیں، لیکن اگر استعمال ہو جاتا تو پھر رسول میں اور گزشتہ انبیاء میں فرق نہ رہتا، صفحہ ایک ہو جاتا۔ کسی کو خلیل کہا، کسی کو کلیم کہا، کسی کو سفی کہا، ان کو حبیب کہیں گے، اور قدرت امتیاز قائم رکھنا چاہتی ہے۔ ابراہیم خلیل اگر فرمائیں، ابراہیم خلیل ہے، لیکن کیا کہیں قرآن بتاتا ہے کہ جو نقش قدم ابراہیم پر چلے وہ بھی خلیل بن جائے؟ موسیٰ کلیم ہے، لیکن کیا کوئی سند ہے کہ جو جناب ابراہیم کو صحیح معنوں میں مان لے وہ بھی کلیم بن جائے؟ یہ لقب انبیاء کے، لیکن رسول کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ رسالت نام کے لیے ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، دیکھو اللہ کو دو سکتے ہو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم کو دو سکھ ہوگا۔ تو معلوم مرتبہ اتنا بلند کیا گیا کہ وہ خود ہے خلیل، وہ خود ہے سفی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی حبیب خدا بن جایا کرنا۔ اللہ کا محبوب وہ بن جاتا ہے جو نقش قدم رسالت پر عمل کرتا ہے۔ تو اس کا نام محمود اور یہ محمد الحمدللہ، وہ سورہ کہ جس کی تلاوت ہر نماز میں واجب، پہلا جملہ الحمدللہ، اور اسی سے مشتق کر کے نبی کا نام رکھا محمد،
اور سب سے زیادہ جس صفت کو توجہ کرنا ہے، سب سے زیادہ جس صفت کا قرآن نے تذکرہ کیا، میں عرض کر چکا کہ ہر مسلمان کم سے کم 30 مرتبہ اس کا اقرار کرے، یعنی الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یہ وہ صفت جس کی 30 مرتبہ تکرار کم سے کم ہر مسلمان پر لازم۔ میں رحمان الرحیم تو نبی کا لقب کیا کیا جاتا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت مصدر جس میں رحمان بھی شامل، جس میں رحیم بھی شامل۔ نام محمد الحم سے لقب رحمت، اس کا نبی جو ارحم الراحمین اور اس کا نبی جو رحمان الرحیم۔ اور اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک نام ہوتا جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تو میں کہتا اتفاق سے عرب والوں کی نظر چوک گئی، کسی کی نظر ہی نہ پڑی کہ کوئی اپنا نام محمد رکھ دیتا، لیکن قدرت کا عجیب اہتمام، میری نظر نے جب تلاش کیا تو نہ رسول سے پہلے کوئی محمد ملا، نہ علی سے پہلے کوئی علی ملا، نہ حسن سے پہلے کوئی حسن ملا، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین ملا۔ معلوم ہوتا ہے قدرت نعموں کی حفاظت کیے جا رہی ہے کہ تم ان ذاتوں تک کیا پہنچ سکو گے کہ نہ ہو کیوں نہ ہو، یہ وہ ہیں جو رسول سے جدا نہیں، یہ وہ ہیں جو رسول سے الگ نہیں۔ کسی کے لیے نص سے قرآن، نص کہ یہ نص سے محمد، حدیث و روایت اور چیز ہے، قرآن کی نص اور چیز ہے۔ نص سے قرآن کے نص سے محمد میدان مباہلہ میں آ رہے ہیں اور آئے ہیں مباہلہ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اور آپ بتائیے کہ علی اگر نفس کا مصداق نہیں ہے تو کون؟ اس سے پہلے 2 لفظ ہیں، اپنا میں علی آتے نہیں، رسول کے لیے ہے ہی نہیں۔ نسانا کا مصداق ہے فاطمہ، تو آپ علی کو لائے تو رسول اگر اجازت رکھی تو ایک ہی لفظ تو رہ گئی ہے تو معلوم قرآن نے بتایا کہ مصداق نفس کون اور احتیاط رسالت اتنی کہ دیکھو ترتیب بھی بدلنی نہ پائے، کہیں الجھ نہ جانا سمجھنے میں مطلب۔ اگر ابنانا کی لفظ آگے ہوگی تو یہ بچے آگے آگے، اگر نسانا کی لفظ بیچ میں ہوگی تو لفظ نسا کا مصداق فاطمہ وسط میں ہوگی، اور اگر لفظ انفس بعد میں ہوگی تو مصداق نفس علی سب سے پیچھے ہوں گے۔ ایک سطر قرآن ثابت میں ملے گی، ایک سطر قرآن ناطق کی ملے گی، وہاں لفظیں دیکھتے جاؤ، یہاں مطلب دیکھتے جاؤ۔ وہاں لفظ ملے گی، یہاں مطلب۔ اور میں کہتا ہوں کیا اگر علی کو نفرت توجہ کرنا تو آئے تو کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر علی کو نفس نہ قرار دو تو علی سے زیادہ ذات نبی پریشان ہو جائے۔
قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہے رسول سے جاہد الکفار والمنافقین، ذرا مین توجہ ہونا، جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کفار سے بھی جہاد کیجیے اور منافقین سے بھی جہاد کیجیے. دکھائیے کہ نبی نے جہاد کیا ہو کفار، خیر کفار سے جہاد کر دیا اور منافقین سے جہاد کیا. مگر علماء نے جواب دیا، وہ بھی نقل کر دو کہ ایک جہاد ہوتا ہے لشکر کا اور ایک جہاد ہوتا ہے سردار لشکر. لشکر کا جہاد ہے میدان جنگ میں آ کر جب کرنا، سردار لشکر کا جہاد ہے لشکر کو ترتیب دینا، لشکر کی تنظیم کرنا، لشکر کو بھیجنا، بتانا کون کہاں رہے گا. رسول نے جو سردار لشکر کا جہاد تھا وہ جہاد کیا. تو منافقین کہاں گئے؟ کا جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عملی اور سیفی تلوار سے جہاد اور ایک قولی جہاد. رسول نے منافقین کے خلاف قولی جہاد چلیے یہ بھی کری. اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کرتا ہوں، مسلمان مجھے جواب دیں. قرآن پکار رہا ہے یا ایھا النبی، کوئی اور نہیں، اے میرے نبی قاتل فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں قتال کرو. اب یہ زبان نہیں رہی، اب یہ قلم نہیں رہا، اب یہ مال سے جہاد نہیں رہا. قاتل قتال کرو، جنگ کرو، قاتل فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں قتال کرو. اچھا ممکن ہے اس کا مطلب یہ کہ لشکر بھیجو تو ارشاد اللہ تکلف الا نفسک، اس قتال کی تکلیف آپ کی شخصی اور ذاتی ہے، لشکر کا حکم نہیں ہے. یہ تنہا آپ کی ذات کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی قتال کرو خدا کی راہ میں. اور مومنین کے لیے کیا ہر رسل مومنین کو ہی جہاد کے لیے آمادہ کیجیے. لیجیے مومنین کا حکم ہے نا، نبی کی ذات کا حکم ہے نا. اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ دکھائیے نبی نے کب قتال کیا، کب قاتل فی سبیل اللہ پر عمل کیا. میں جانتا ہوں اس پر اعتراض نہ کیجیے. وہ تلوار اچھال دینا اور کسی کی پیٹھ پر ذرا سی خراش آ جانا اور اسی خراش کو اس کا ہائے مار ڈالا کہہ کے مر جانا قتال نہیں کہلاتا، معجزہ کہلاتا. یہ دکھائیے کہ نبی نے کب قتال کیا. بدر کا میدان خالی، احد کا میدان خالی، خندق کے میدان میں دوسروں سے کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ، خود نہیں جاتے. پوری تاریخ خالی ہے. نبی اللہ نے کہا آپ جنگ کیجیے، آ کرتے ہی نہیں. تو مجھ سے کہا نماز پڑھیے، میں نماز بھی پڑھتا. مجھ سے کہا زکات ادا کیجیے، میں زکات نہیں دیتا. آپ نے ایک ہمیں حکم پر عمل نہیں کیا نبی ہو کر، میں تو امت کی مطلب چھوڑ دیتا ہوں. تو ماننا پڑے گا کہ نبی نے قتال کیا. مگر اب تاریخ کہاں سے لاؤ؟ کوئی نئی تاریخ لکھیے. جو تاریخ میرے سامنے اس میں تو قتال ملتا نہیں. اور شاید کوئی کہے کہ بھائی تو بھی تو کہتا ہے محمد رسول اللہ. ارے اعتراض اپنے رسول پر بھی تو کر رہا ہے. میں کہوں گا جی میرے رسول پر اعتراض نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے رسول پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا تو پھر چاہے پڑھ لیجیے. قاتل فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں قتال کیجیے. لا تکلف الا نفسک، ارے اس جنگ کی تکلیف آپ کے نفس کو دی جا رہی ہے. تو اگر رسول کا نفس موجود نہ ہوتا تو خود میدان میں آتے، اور جب نفس رسول موجود تھا تو ہر میدان میں نفس پر بھیج رہے تھے. پاتے خیر نفس جو نفس رسول ہے وہ ہر میدان کا پاتے. جو نفس رسول ہے وہی بدر میں ہے، جو نفس رسول ہے وہی احد میں ہے.
ہر میدان کا علمدار وہی ہے جو نفس رسول. گویا علم بھی علی کے ہاتھ سے وابستہ ہو کر رہے. جب بھی دیکھا میں نے اسلام کا علم علی کے ہاتھ ہے. اور صرف یہیں تک نہیں، جب میں نے قیامت میں دیکھا تو رسول نے فرمایا کہ اللہ قیامت میں مجھ کو لوائے حامد دے گا، جس کے نیچے جس کے سائے میں مسلمان جنت میں جائیں، مگر لوائے حمد مجھ کو دے گا حامد اس کے عالی ہوں. تو معلوم ہوا ایسا علمدار جو نبی کا یہاں بھی علمدار، جو نبی کا وہاں بھی علمدار. اور اب میں عرض کروں کہ بدر کی جنگ بھی بڑی ہی معرکۃ الاعلی آئی تھی، احد کا معرکہ بھی بڑا عظیم الشان معرکہ تھا، اور خیبر کی فتح بھی بڑی زبردست فتح تھی. لیکن وہ لڑائی کہ جس نے ہمیشہ کے لیے حق کو محفوظ کر دیا، جس نے ہمیشہ کے لیے باطل کی ناک رگڑ دی، جس کے بعد اسلام پر حملہ نہیں ہوگا، مسلمانوں سے جنگ ہو سکتی. تو وہ آخری معرکہ حق و باطل، وہ آخری معرکہ کفر و اسلام جو اس نے لڑا، جس کے لیے رسول نے کہا تھا حسین بنی. اب ظاہر ہے کہ بیٹے کے دور میں اور کربلا میں تو بظاہر علی موجود نہیں تھا، تو علمداری الگ ہو جاتی. تو علی نے کہا نہیں، اس معرکے کی علمداری بھی میرے ہی ذمے رہے. میں اپنی جگہ پر کسی کو نائب بنا کر بھیج دوں، کچہری نہیں گیا، مختار نامہ لکھ دیا، مختار نے میری طرف سے دستخط کیے، میری طرف نسبت. تو علی نے کہا آخری معرکے میں بھی علمداری ادھر ادھر جانے نہ پائے، میں اپنا نائب خود معین کرتا جاؤں. لہذا ایک مرتبہ عقیل سے کہتے ہیں، اے عقیل تم انصاب عرب سے واقف ہو، کسی شجاع گھرانے کی بیوی کو منتخب کر دو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عقیل نے پوچھا کیوں مولا، یہ شجاع گھرانے کی عورت کی تلاش کیوں؟ چاہتا ہوں کہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام. تو معلوم ہوا کہ علمداری کے لیے اپنا نائب تلاش کر رہے ہیں جو میری نیابت کربلا کے بھی معرکے میں کرے. اب آپ بتائیں کہ جب علی کا علمدار چن چکا ہے تو حسین سوائے عباس کے کس کو علم دے؟ بھیا تم ہی ہو میرے علمدار. اور یہی وہ حدیث ہے جس کو یاد دلایا ہے جناب زہیر خین نے. ایک مرتبہ چلایا پھر رہے ہیں، عباس حفاظت کر رہے ہیں خیموں کی. زہیر خین قریب آئے، مولا بابا کی حدیث یاد آ گئی، کا بیان کرو بہت تنگ ہے. یوں نہیں ذرا خیمے کے پیچھے تھے، خیمے کے پیچھے لے کر آئے، واقعہ بیان کیا، عقیل کو بلایا. علی نے یہ کہا اور عقیل نے آپ کی مادر گرامی کا انتخاب کیا. اور اس کے بعد جناب زہیر خین کہتے ہیں تو آقا یاد رکھیے گا علی آج ہی کے دن کے لیے آپ کو ذخیرہ کر گئے ہیں. بس روایت میں یہ سننا تھا کہ عباس نے انوائی ہی پرستی رلاوے ٹوٹی تو شکیونی یا جو ہے ارے مجھے شجاعت دلا رہے ہو، دیکھنا ایسی جنگ کرو
قیامت تک یاد رہے گی. ارے ہاں یہی وہ شجاعت کا جذبہ تھا جو حسین نے سب کو جنگ کی اجازت دی. بس عباس کو اجازت جہاد نہ ملی. جب آپ یہ کہتے ہیں آقا اجازت دیجیے، فرماتے ہیں تم تو لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کی زینت ہو. عقیل کا انتخاب میں کیا بتاؤں، میں کیوں کہوں کہ عقیل کا انتخاب تھا؟ میں کر چکا کہ کبھی کبھی ادھر سے رحم ہوا کرتا. یہ عقیل کا انتخاب نہ تھا، یہ قدرت چن رہی تھی حسین کے لیے علمدار کو. زبان عقیل کی تھی، ارادہ ادھر پر ایسی بیوی کو چنا کہ جہاں خاندان میں صرف شجاعت ہی نہ تھی بلکہ وفا کا پیکر، بلکہ محبت کی تقریر. ارے ایسی بیوی کہ جس کے لیے سنتا ہوں کہ کبھی اپنے کو ماں نہ کہلوایا، ہمیشہ کنیر کہتی رہی، فاطمہ کی کنیر. اور خیر یہ تو تمام مقاصد میں موجود ہے کہ یہ ام البنین وہ تھی کہ جن کے 4 بیٹے تھے اور بیٹے بھی علی کے طرف سے. اسی بنا پر ام البنین کو نیت پڑی، اور جب کوئی ام البنین کہتا تھا تو بہت خوش ہوتی. علی کے بیٹے میرے اس سے بڑھ کر شرط کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کربلا کے بعد کوئی ام البنین کہتا ایسی یا مجھے ام البنین کا کہا. ارے 4 بیٹے تھے، اگر وہ چاروں شیر کربلا سے کر لے تو حسین آیا کرتی تھی وکیل اور قبریں کی قبروں کے نشان بناتی تھی. یا عباس کی قبر، یہ جعفر کی قبر، یا عون کی قبر، اور قبروں کے نشان بناتی جاتی تھی. اور اس بات کہتی تھی کیا میں عباس کے لیے رہوں، کیا میں عون کے لیے رہوں، کیا میں جعفر کے لیے رہوں؟ پھر کہتی تھی میں نہیں رہوں. اس لیے کہ دنیا کہے گی کہ ماں موجود بھی رو رہی. ارے میں اس بچے کا رو رہی جس کی ماں رکھی. اسی جانسار بیوی کا دودھ پیے عباس کی وفاداری، عباس کی جانساری، ناز ہے عباس کو حسین کو، اور اکیلے حسین کو نہیں. ارے عباس پر بھروسہ زینب کو بھی ہے، عباس پر بھروسہ کو بھی ہے، عباس پر بھروسہ خدیجی کو بھی ہے. حسین سمجھتے ہیں میرے لشکر کی زینت، سمجھتی ہے کہ جب تک عباس زندہ ہے میرے بازو میں روشن نہیں کر سکتی، میرے سر سے چادر نہیں گر سکتی. میں تو ایک بہن اگر آباد نہیں تو کام ہے، اور سکینہ کو کیا نام کہ میرا چچا زندہ ہے تو میں پیاسی نہ رہوں گی. آتے ہیں چچا بھیا مرنے کی اجازت دیجیے، حسین اجازت نہیں دے. کہہ دیتے لشکر کی زینت ہو، لشکر کے علمدار ہو، یہاں تک کیا بہت کہاں تو مرنے کی اجازت دے دیجیے. بھیا تم میرے لشکر کے علمدار کا وہ لشکر کہاں ہے لشکر حسین نے سب
سن ہی لیا، کیا جواب ملا ہے؟ یا کہتا اتنی عادت ہو رہی ہے کہ بچوں کے لیے پانی لے آؤ، اس نے یہ سر جھکایا اور خیمے میں آئے، اٹھائی، خیمے سے چلے تھے کہ کٹیا ہے دامن بچا، ایک ایسا جو گیا دل پڑتا ایک ایسا کہاں چھوڑ کر چلے، سر جھکائے کھڑے ہیں، سکینہ دامن کو لے رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ساکرین سے کہ جب سکینہ نے دامن پکڑا تھا تو عباس نے اپنی تلوار دے دی تھی، اے بیٹی میں لڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ ہاں میں نے لڑائی کا بے لفظیں نہیں دیکھی، مگر اتنا ضرور دیکھا ہے کہ عباس جب نکلے تو ہاتھ میں تلوار نہ تھی، خالی میدہ تھا، معلوم ہوتا ہے تلوار سکینہ کو سپر کر آئے تھے، نکلے میدان میں آئے، دریا کا رخ کیا، 4,000 سپاہی راستہ روکے ہوئے، مگر علی کے شیر کو بھی کوئی روک سکتا ہے؟ حملہ کیا، حملوں کے بعد حملہ، لشکر بھاگا، عباس دریا پر پہنچے، دریا میں گھوڑا ڈالا، پیاسے بچوں نے 3 دن کے بعد لہریں لیتا ہوا دریا دیکھا، دریا میں عباس کے گھوڑے کو دیکھا، دریا میں بچوں کو دیکھا، ہم جو کوئی بچہ جیسا تھا ہمارے پیاس تو سکینہ کہتی ہے ہم کو میرا جیسا پانی لا رہا ہے، مچھر پانی بھرے ہے، پانی آتا ہوگا، عباس نکلے، گھوڑے کو نکالا، خیموں کا رخ کیا، بھاگی فوجیں پلٹی، پھر راستہ ہوگا، اب عباس جنگ بھی کرتے جا رہے ہیں، مشق کو بچاتے ہی جا رہے ہیں۔ آج آپ کو فوج کا ماتم کرنا، اس لیے میں ختم بھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے شرمناک کا ماتم ہے، ارے اس ماں کے بچے کا ماتم ہے جو اپنے بچے پر رو ہی نہیں، پر ماتم کو روئی، ایک مرتبہ ایک تلوار پڑی، عباس کا دہنا ہاتھ کٹا، آگے بڑھے تو دائیں ہاتھ کٹا، نہیں سمجھنے نہیں آیا، دوستوں علی کا، علی نے جس نے جنگ سیکھی ہو، ارے وہ شیر جنگ میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ دشمن کو موقع مل گیا، ہوتا دیکھ پار کر کے ہاتھ کاٹ دینے کا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب عباس چلے تھے دکھاوے کی کوئی زخم آ گیا، اس پر چلے تھے تو ایک ارادہ تھا کہ فوجوں کو بھگا کے دریا تک پہنچ جائیں، فوجوں کو بھگا بھی دیا، دریا کا قبضہ بھی کر لیا، مگر عباس کی نیت، عباس کی توجہ پوری مشق کی طرف ہے، جب توجہ بڑھ جاتی ہے، ارے موقع مل جاتا ہے اپنی بگڑنے نہیں، اب تو مستی بگڑنا ہے، کو موقع ملا، وار کیا، ہاتھ کٹا، دوسرا وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹا، عباس نے مشق کو دانتوں سے دبایا، گھوڑے کو ارے کسی طرح پیاسوں تک پانی پہنچ جائے، نہیں کہتا ہے کوئی لوگ ہوتے تھے، گھوڑے کے اوپر بلند ہوتے تھے، خیموں کو دیکھتے تھے کہ پیاسے بچے کتنی دور رہتے ہیں، ارے سکینہ تک پانی پہنچنے میں کتنا فاصلہ رہ گیا، ایک مرتبہ ایک تیر آ کر مشکل پانی بہا، ایک سکینے گول مارا، سر زخمی ہوا، آواز دی، بھیا کی مدد کیجیے، حسین چلے، یہ کہتے ہو ہماری نظر رہے گی، عباس تمہارے مرنے سے کمر ہو گئی، اے عباس youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔